بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اپریل بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی پٹیشن میں گجرانوالہ کے حلقہ سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں جو سیٹ ہے جو چھینی گئی تھی دوبارہ گنتی میں، وہ واپس مل گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ یہ انتخابی پٹیشن ہے، دوسرا بڑا ریلیف ہے۔ 3 دن پہلے ایک سیٹ واپس ملی تھی اور آج پھر لاہور ہائی کورٹ کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور بلوچستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیریں مزاری، سابق پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں سابق۔ ان کی درخواست پر عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی اور اپنے وکلاء کے ہمراہ وہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ نیب کے پروسیکیوٹر رافع مقصود نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے مارچ میں ہی شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کی سفارش کر دی تھی۔ پہلے ایک اینٹی کرپشن کا مقدمہ بنا ہوا تھا۔ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دیے تھے کہ ان کو آپ واپس لائیں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو واپس لایا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا، پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس پر عدالت نے انکوائری کرنے کا کہا تھا، کابینہ نے اس کے اوپر انکوائری کی، اور جو کیس آج بھی پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہیں پہ نیب کی جانب سے ایک مقدمہ اور انکوائری شروع کر کے ان کا نام ECL میں ڈال دیا تھا۔ تو پہلے FIA کے ایک مقدمے میں نام جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اس میں سے نام نکالا، پھر ایک بلیک لسٹ میں نام تھا اس سے نام نکلا، اب یہ ECL ہے۔ اور ECL میں ان کا کہنا تھا کہ شیریں مزاری 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں ملزمہ نہیں ہے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی 27 مارچ کو وزیر اعظم کو خط لکھ کے اطلاع دے دی تھی۔ اب اس میں چونکہ پیش رفت یہ سامنے آئی کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں جو عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے، اس میں چونکہ ملک ریاض کی حد تک اور شہزاد اکبر وغیرہ، زلفی بخاری، ان کی حد تک وہ اشتہاری ہیں۔ ٹرائل اس وقت جاری ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا اور بشرا بیگم کا۔ پہلے جب انکوائری شروع ہوئی تھی تو اس میں چونکہ تمام وفاقی وزراء کا نام اس میں شامل کیا گیا تھا، اس وقت کے جو عمران خان کے دور کے تھے، اس میں شیریں مزاری کا بھی تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب انکوائری کا آرڈر ہوا تھا اور 7 نام بھی ECL میں ڈال دیے گئے تھے۔ مارچ میں ہی ان کا نام ECL سے نکالنے کی سفارش کی گئی، وزیر اعظم کو خط لکھا گیا جس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریمارک کیا کہ کابینہ کے پاس اور کام بہت ہیں، یہ کام ہم کر دیتے ہیں۔ عدالت نے شیریں مزاری کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام PCL سے بھی نکالنے کا حکم دیا تھا، جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ تھی اس سے بھی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ 29 مئی کو PTI کی سابق رہنما کا نام اسلام آباد پولیس کی سفارش پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد شیریں مزاری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 13 رہنماؤں کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور متعدد بار ضمانت دی گئی، انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شیریں مزاری نے ذاتی وجوہات کا بیان جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ متحرک سیاست سے ریٹائر ہو گئی تھیں۔ 12 روز تک اس نے کہا تھا کہ میری گرفتاری، اغوا اور رہائی کے دوران میری صحت کے حوالے سے اور میری بیٹی ایمان مزاری جن کو صورتحال اور آزمائش سے گزرنا پڑا، تو اس پر میں نے جیل جاتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی دیکھی جب میں تیسری مرتبہ جیل جا رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس بنیاد پہ انہوں نے سیاست سے چھوڑنے کا، اور جس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، یہ چند ان لوگوں میں ہیں شیریں مزاری جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا مجھے دکھ ہوا، اور الٹیمیٹ انہوں نے ان کو شیریں مزاری کی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو واپس لے لیا جائے گا۔ اب ان کا نام ECL سے نکالنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، شیخ رشید اور مختلف جو PTI کی قیادت ہے، ان کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے حقیقی آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں عمران خان، شیخ رشید اور دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ دلائل مکمل ہو گئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جج ملک عمران نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اس موقع پر شیخ رشید کے عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور بریت کی درخواست بھی دائر کی۔ اس کے علاوہ جو شریک ملزمان ہیں جو PTI کے علی نواز اوان تھے، سابق رہنما صداقت عباسی تھے، سردار مصروف ایڈوکیٹ آمنہ علی، رضوان اختر اوان اور مرزا عاصم ایڈوکیٹ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ وکیل سردار مصروف نے دلائل دیتے ہوئے کہا
کہ گزشتہ سال فروری میں بریت کی درخواست دائر کی تھی، ہم اس کیس میں بریت کی درخواست پر آج دلائل دینا چاہتے ہیں۔ اس پر جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ صداقت عباسی، علی نواز اوان اور شیخ رشید کے چلان عدالت میں آ گئے ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ یہ FIR دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے تحت درج کی گئی ہے، اس مقدمے میں کوئی شواہد موجود نہیں ہے، CCTV فوٹیج وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، متعلقہ بندے کی طرف سے مقدمہ درج کروایا ہی نہیں گیا، اور اس کیس میں پرویز خٹک، اسد عمر، علی امین گنڈا پور بھی شریک ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں، اور ان کے خلاف آزادی مارچ سے متعلق تھانہ I9 میں یہ مقدمہ درج تھا۔ اب اس میں چونکہ کچھ وہ رہنما ہیں جیسے علی نواز اوان ہے، صداقت عباسی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ سے ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، تو الٹیمیٹ پھر یہ تمام کے تمام جو اس میں ملزمان ہیں وہ بری ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں میری خاموشی زیادہ اہم ہے، حوصلے، صبر، استحکام اور خاموشی کے ساتھ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ میرے خلاف 19 کیسز ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ الیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں انتخابات ہار گیا اور الیکشن میں نے تسلیم بھی کر لیا، جو جیتے ہیں ان سے پوچھیں۔ ہائی کورٹ ججوں کے خطوط کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خطوط کو ججز خود بہتر طور پر بحث میں لا رہے ہیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ اہم اور حساس معاملہ ہے، اس پر زیادہ بات نہ کرنا بہتر ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے مجھے علم نہ ہے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ میں نے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، نہ اخبار پڑھ رہا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی ٹویٹ کر رہا ہوں، میں بس ریسٹ کر رہا ہوں، ریسٹ از دا بیسٹ۔ یہ شیخ رشید کی جانب سے آج عدالت میں گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سالار خان کاکڑ نے NA 263 پر الیکشن ٹرائبونل میں کیس دائر کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سردار بابر موسیٰ خیل نے NA 252 لورا لائی پر ٹرائبونل میں کیس دائر کیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر PB 41، PB 42 اور PB 43 پر بالترتیب تحریک انصاف کے امیدواران غفار کاکڑ اور عمران حسین ہزارہ اور سردار دودہ خان شہوانی نے کیس دائر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی آخری حد تک حفاظت کرے گی، فارم 47 کے مسلط شدہ غیر عوامی قبضہ گیروں سے عوام کی جان چھڑائیں گے۔ تحریک انصاف عید کے بعد خان صاحب کی واپسی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ملک گیر تحریک کا آغاز کرے گی، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی بلوچستان کے 2 نیشنل اسمبلی کے اور 3 صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں بھی الیکشن ٹرائبونل میں باقاعدہ طور پر فارم 45 کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے اور فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں، اور فارم 47 کے تحت جو نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ میں ایک تو نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو دوبارہ گنتی میں ووٹ مسترد کر کے ہرا دیا گیا تھا، اور ایک صوبائی اسمبلی میں۔ صوبائی اسمبلی کا 4 دن پہلے پہلا ریلیف تھا لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا، جس میں عدالت نے دوبارہ گنتی کا حکم معطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ہی کامیاب قرار دیا تھا۔ آج جو بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 81 ہے گجرانوالہ، جہاں سے مسلم لیگ نون کے رہنما اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو کیس جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کے پاس، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کے پاس معزز عدالتوں میں جائے گا، آئین اور قانون کے مطابق وہ کسی صورت بھی سسٹین نہیں کر سکتا، وہ اوور رول ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو فیصلے ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بلال اعجاز چودھری 8000 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی پر اظہر قیوم کو کامیاب قرار دے دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریٹرننگ افسر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست گزار کا 2.5 ہزار ووٹ کم کر دیا، چنانچہ عدالت مسلم لیگ نون کے امیدوار اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کرے۔ 15 مارچ کو پنجاب کے ضلع گجرانوالہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 81 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نہرا کو کامیاب قرار دیا تھا۔ 9 فروری کو 8 فروری کو تو پاکستان تحریک انصاف آلموسٹ جیت چکی تھی، لیکن جو 9 فروری کو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے NA 81 سے جو امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے تھے۔ اب اس کو 15 مارچ کو دوبارہ گنتی کر کے ہرایا گیا۔ ریٹرننگ افسر نے مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نہرا کو 3201 ووٹوں سے کامیاب قرار دیا۔ دوبارہ گنتی پر انہیں اپنے مخالف امیدوار پر 3197 ووٹوں کی لیڈ ملی۔ مجموعی طور پر 1,10,057 ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے PTI کے امیدوار کے 1,06,860 ووٹ تھے۔
75 پولنگ اسٹیشن کی دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نہرا کو فاتح قرار دیا گیا، جبکہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار بلال اعجاز کامیاب قرار پائے تھے۔ الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ اسٹیشنوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا، جس میں پھر ان کو کر دیا گیا تھا، کامیاب قرار دے دیا گیا تھا۔ اب اس میں جو اہم پیش رفت سامنے ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اس میں جیتے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 7000 سے زائد ووٹوں سے جیتے ہوئے تھے، اور مسترد ووٹوں کو بڑھا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹوں کا مارجن کم کر دیا، اور جو 7000 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے تھے اس میں عدالت میں انہوں نے بتایا گیا جسٹس شاہد کریم صاحب کو کہ انہوں نے مسترد ووٹوں کو بڑھا کے 3000 سے زائد کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کے رہنما کو جتوا دیا۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں صرف الیکشن کمیشن کا حکم نامہ نہیں معطل ہوا، دوبارہ گنتی کا حکم نامہ معطل نہیں ہوا، بلکہ دوبارہ گنتی ہو گئی۔ دوبارہ گنتی کے بعد جو عدالت میں کیس چلا، اور اس کیس میں تب تک قیوم نہرا کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا، اور اس نے حلف بھی لے لیا تھا، کامیاب امیدوار کے طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، جس کو عدالت نے آج معطل کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ہی کامیاب جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار جیتے ہیں وہ بڑے مارجن سے جیتے تھے، 7000 سے زائد ووٹوں سے جیتے تھے، جن کو بعد میں مسترد ووٹوں میں شامل کر دیا تھا۔ اب یہ 3-4 ایسے کیسز ہیں، ایک بھاولپور میں نے آپ کو بتایا تھا، لودھرا میں این 154 میں جہاں پہ عبدالرحمن کانجو کو جتوایا گیا مسلم لیگ نون کے، وہ معاملہ ڈویژن بینچ میں ہے۔ سنگل بینچ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تھا، ڈویژن بینچ نے عبوری طور پر سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔ 16 اپریل کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور وہ بھی ڈویژن بینچ سنگل بینچ کا فیصلہ ہی برقرار رکھے گا، چونکہ آئین اور قانون کی منشا یہی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر بڑے فیصلے دے چکی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں جو پرنسپل سیٹ ہے لاہور، وہاں پر پہلے ایک ایم پی اے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اپنے نون لیگ کا جو دوبارہ گنتی میں جیتا تھا وہ معطل ہوا، اور اب ایم این اے کا بھی نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے پی ٹی آئی امیدوار کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔